مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ اچھے اعمال نیکیاں ہیں اور برے اعمال جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ غذا جس طرح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی غذا ہے اور ایک وہ ہے جو سڑی گلی غذا ہوتی ہے۔ جس طرح اچھی غذا کا استعمال اگر اہتمام سے کیا جائے اور پابندی کے ساتھ کیا جائے تو صحت پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی صحت مند رہتا ہے، تندرست و توانا رہتا ہے۔ اور اگر غذا جو ہے سڑی گلی تھرڈ کلاس کی استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی جسم پر پڑتے ہیں کہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، بلکہ بیماریاں مطلب یہ کہ آدمی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ تو جس طرح جسمانی غذا میں اچھی اور عمدہ غذاؤں کے اثرات پڑتے ہیں، اسی طریقے سے نیکیاں اور اچھے اعمال اور طاعت کا اہتمام، اس کے اثرات انسان کی دینی زندگی پر، روحانیت پر، ایمان پر، یقین پر پڑتے ہیں۔ اور گناہ جیسے میں نے عرض کیا، تھرڈ کلاس کی غذا ہو تو کتنی کھا لے آدمی، اس سے تو خون بنتا نہیں ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح برے اعمال اور گناہ اگر یہ کر رہا ہے انسان تو پھر دینی اعتبار سے وہ صحت مند نہیں ہوگا، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور اعمال میں خلل پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی نیکیوں کا اور طاعت کا اہتمام کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نیکیوں اور طاعت میں بھی اس کا بھی لحاظ رہے کہ اتنے اعمال اتنی کرے، اتنے جو نبھا سکتا ہو اور تسلسل کے ساتھ اس پر پابندی ہو سکتی ہو۔ دیکھیے، دسترخوان پر عمدہ اور اچھی غذائیں ہیں، مقویات و مرغن غذائیں موجود ہیں، چارہ۔ اب اگر مان لیجئے ہم نے اپنے بھوک سے زیادہ کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر کیا ہوگا، تو نقصان پہنچ جائے گا۔ جیسے دسترخوان پر عمدہ غذائیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی اپنی اشتہا اور اپنی رغبت اور کیا کہتے ہیں اپنے تحمل کے بقدر اس کا استعمال کرتا ہے، اس کے اثرات۔ اسی طرح اعمال کے اندر بھی تحمل کے بقدر اعمال کرے، یہ نہیں کہ ایک دم اس نے بہت سارے اعمال شروع کر دیے، اب معلوم ہوا کہ اس کو نبھا نہیں پا رہا، تو نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ سب چھوٹ گیا۔ یہ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر العمل ما دیم علیہ و ان قل، فرمائے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے، مداومت سے ہوتا رہے، فرمائے چاہے دیکھنے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تھوڑا ہی عمل اگر ہے اور اس کو مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے تو انجام یہ ہوگا کہ بہت سارے اعمال ہو جائیں گے۔ لیکن اگر زیادہ شروع کر دیا، اب معلوم تحمل ہو نہیں پا رہا، اب وہ چھوٹنے لگے، نتیجہ سب چھوٹ گیا تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا اس کے پاس میں۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کا معمول یہ رہا ہے کہ معمولات کے تعلق سے ہمیشہ اس کا لحاظ و خیال کہ جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، پابندی کے ساتھ، بس اتنا کیا جائے، اس میں
اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ کم ہوگا، تحمل کے بقدر ہوگا، تو مسلسل کرنے کی وجہ سے اس کے فوائد، اس کے اثرات جو ہوں گے وہ اچھے اور عمدہ مرتب ہو جائیں گے۔ معمولات پر ایک بات یاد آئی، حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ترقی کا زینہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی چھت پر چڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ زینہ ذریعہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے چڑھے گا، وہ چھلانگ لگائے تو چڑھ نہیں سکتا، وہ ہے زینے کے ذریعے سے جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے روحانیت اور نورانیت، اسی طریقے سے اور آگے کے درجات طے ہونے کے لیے معمولات کی پابندی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ جو آدمی اس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے گا تو دھیرے 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 اس کو ترقی ہوتی چلی جائے گی اس میں۔ اب یہ کہ ذوق و شوق میں بہت سارا شروع کر دیا، اب معلوم ہوا کہ ہفتہ عشرہ کیا، اب اتنا زیادہ ہے کہ کر ہی نہیں پا رہا اس کو، اب طبیعت سست پڑ گئی، طبیعت پہ کس لا گیا، بوجھ زیادہ ہو گیا تو اس نے چھوڑ بیٹھا وہ، تو اب معلوم ہوا کہ جتنا چڑھے تو نیچے پھر آ گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا 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 مسلسل کرتا رہے تو پھر وہ دھیرے 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 نکل جائے گا اس کے آگے۔ اس لیے بھائی اس وقت توجہ دلائی گئی ایک تو اس بات کی طرف کہ نیکیوں کا اور طاعت کا اہتمام کرنا، یہ دینی اعتبار سے ہماری توانائی، تندرستی اور طاقت کا ذریعہ، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اتنا کرے جتنا کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کو نبھا سکے۔ لیکن اب اس سے ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ جب آدمی کسی بھی عمل کو شروع کرتا ہے، بات فرائض کی نہیں ہے، نہ واجبات کی، نہ سنت موقدہ کی، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہم کو ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہماری، اس کے علاوہ کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی نیک کام شروع کرے گا آدمی تو یہ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس اور شیطان، یہ کبھی نہیں اس بات کو چاہیں گے کہ یہ کمائی کر لے اور یہ اعمال میں آگے نکل جائے اور اس کے اوپر پابندی شروع کر دے اور کچھ اس کی ترقی، وہ نہیں چاہیں گے۔ وہ ہمیشہ ٹانگ لڑانا، طبیعت کو سست کر دیا، کبھی طبیعت بجھ گئی، کبھی جی نہیں چاہ رہا اور کبھی اچاٹ ہو رہی طبیعت، بس معلوم ہوا کہ وہ اب ہم اس میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں مروب ہو گئے، چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ نہیں، یہی وقت ہوتا ہے تھوڑا مجاہدہ کرنے کا۔ دیکھیے کبھی کبھی بھوک کم لگتی ہے، ہوتا ہے سب کے ساتھ ہے، کبھی بھوک زیادہ لگی، کبھی کم لگی، کبھی بالکل نہیں لگی، لیکن اس وقت میں کھانا چھوڑتے نہیں ہمیں، بلکہ چھوڑتے والے جگہ دکمہ تو لے ہی لو بھائی ورنہ یہ کمزوری آ جائے گی۔ حالانکہ بھوک نہیں ہے یا کم لگ رہی، کھانا نہیں چھوڑتے، لے لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے کمزوری آ جائے گی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی یہی معاملہ ہے، اعمال کے تعلق سے اگر جی نہیں چاہ رہا، طبیعت اندر سے اچاٹ ہو رہی ہے، جی نہیں لگ رہا ہے تو بھی کرے اس وقت میں، جیسے غذا نہیں چھوڑ رہے تو کرے اس کو، اس وقت میں تھوڑا سا جماؤ اگر پیدا کر لے گا تو بس راستہ کھل جائے گا اس کے لیے، وہ سمجھ جائے گا کہ میرے ہتھے نہیں لگ رہا ہے، یہی وقت تھوڑا سا مجھائے۔ ایسے وقت ہم تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاتھ پہ ڈال دیے کہ ارے جی تو لگی نہیں رہا۔ سمجھانے کے لیے دوستوں کو کہا کرتے ہیں کہ دیکھو اینٹ گارے کا جو لوگ کام کرتے ہیں اور جو رکشہ چلاتے ہیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کیا ان کا جی چاہتا ہے ہنسی خوشی کام کرتے ہیں کیا؟ وہ جی نہیں، ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ آرام سے بیٹھے کھائیں، لیکن اب ایک پیشہ ہے کرتے ہیں بیچارے وہ، تو وہ جی مار کر کے اور یہ مجاہدہ کر کے رکشہ چلاتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، تو کیا ان کو مزدوری نہیں ملتی؟ کیا ملتی تو ہے مزدوری، ان کو کمائی ان کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اعمال میں جی نہ بھی لگے تو بھی کرنا ہے اس کو، ہم کریں گے، اللہ پاک اس پر دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اجر عطا فرمائیں گے ہماری اس عمل کرنے کا، اور دوسرا اس مجاہدے کا عطا فرمائیں گے اللہ پاک۔ اب ظاہر ہے اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم کو ڈبل مزدوری مل رہی وہاں پر۔ بس اس وقت جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ نیکیوں کا اہتمام کرنا، اور پھر جو عمل شروع کر دیا اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو مسلسل کرنا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے مشغولیت زیادہ ہو گئی یا طبیعت بیمار واقعی ہو گئے، تو ایسے موقع پر ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے، ترک کلی نہ ہو، یعنی بالکل لاغا فاقے کی شکل نہ کرے۔ مثلا 100 بار کر رہا 10 بار کر لے، مثلا کیا کہتے ہیں کوئی 200 بار تھا 20 بار کر لے، چلتے کچھ نہ کچھ ہو جائے، جسے کہتے پورا فاقہ نہ کریں، کچھ نہ لینا چاہیے،
وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم نے مشغولیت کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا ہے تو اب اس کی جو کمی پیدا ہوئی ہے دوسرے دن اور ذوق پیدا ہو جائے گا، پھر دھیرے دھیرے طبیعت میں اجنبیت آ جائے گی، پھر اور مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ایک دو لقمے لے لیے ہیں تو پھر اب چلے گا، سلسلہ گاڑی چلتی رہے گی اس کی یہاں پر۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اعمال میں استقامت نصیب فرمائے۔ ایک دوسری چیز، اعمال کی استقامت کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرتا رہے، یہ بہت مؤثر چیز ہے، دعا مانگتا رہے۔ اللہ پاک کو دو چیزیں بہت پسند ہیں، ایک تو وہ بندہ جو لگا لپٹا رہے اور دوسرے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرماتے رہیں کہ یا اللہ اپنی یاد سے غافل نہ کیجیے ہمیں، آپ بس توفیق دی ہے تو دیتے ہی رہیے آپ ہمیں۔ مانگنا اور مانگنے کے ساتھ لگے رہنا، جی لگے نہ لگے، ہمارا تو کام ہے مانگ رہے ہیں ہمیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے لگنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی ایک دن کسی سنایا تھا میں نے، اللہ کا یہی کیا بہت بڑا کرم اور فضل ہے ان کا کہ انہوں نے ہمارے 360 اعضاء میں سے ایک عضو کو اپنی یاد کے لیے قبول فرما لیا، اور وہ کیا ہے؟ زبان۔ جب اسے زبان کو قبول کیا اور اس کی شکر گزاری میں ہم لگے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کو بھی قبول کر لے گا، دل بھی ہمارا لگنے لگے گا۔ اور دل کے لگنے کے انتظار میں اگر رہیں گے تو پھر تو گیا کام سے، وہ تو اچھی پٹھی پڑھا کر کے ہٹا دے گا ہم کو یہاں پر۔ اس لیے بھائی جس عمل میں بھی ہیں بس پابندی کے ساتھ، اللہ پاک ہم سب کو اہتمام کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ توفیق بھی عطا فرماتا رہے۔